شام 4 بجے میں اس کی دہاڑی کے 600 روپے لے کر اس کے پاس پہنچا۔ میں نے دور کھڑے ہو کر آواز دی، انکل ٹائم پورا ہو گیا۔ اس نے نظریں اٹھا کر میری طرف دیکھا۔ اس شدید سردی میں بھی اس کے چہرے سے پسینے کی بوندیں ٹپک رہی تھی۔ اس نے اپنی پھٹی ہوئی قمیض کا دامن پکڑا اور اس سے چہرہ پوچھتے ہوئے بولا، میں نے 2 گھنٹے اور کام کرنا ہے، بھائی سے پوچھ آؤ 200 زیادہ مل جائے گا۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا اور وہ پھر سے خدائی میں مصروف ہو گیا۔ میں گھر لوٹا، بھیا سے اس بات کا تذکرہ کیا تو انہوں نے 200 روپے اور تھما دیے اور کہا اسے 800 روپے دے دو اور گھر بھیج دو۔ میں نے 800 روپے اسے دیے اور کام چھوڑ دینے کو کہا، جس پر وہ بمشکل راضی ہوا اور ایک طرف گیا اپنے پلاسٹک کے پرانے جوتے اٹھا کر پہننے۔ بائیں پاؤں کا انگوٹھا جوتے کے آگے پھٹن کی وجہ سے بنے سوراخ سے باہر آ گیا۔ اس نے کدال کندھے پر رکھی اور شکریہ ادا کرتا ہوا چل دیا۔ اس کے چہرے پر سخت تھکاوٹ کے باوجود فاتحانہ چمک سی تھی، جس نے مجھے تجسس میں ڈال دیا۔ اس نے نیچے دیکھا، کچھ سوچا اور زیر لب مسکرایا، جس سے میرے تجسس میں اور اضافہ ہو گیا۔ میں بھی اس کے ساتھ ساتھ چل پڑا اور ہمت کر کے اس آخری کیفیت کے بارے میں دریافت کر لیا۔ کچھ اصرار پر اس نے بتایا کہ کل گاؤں میں شادی ہے، بیوی نے نئے سوٹ کا مطالبہ کر رکھا تھا، اس کے لیے پریشان تھا۔ الحمدللہ اب پیسے پورے ہو گئے ہیں، لالا کرامت سے جاتے ہوئے سوٹ لے کر جاؤں گا۔ بس یہی سوچ رہا تھا کتنی خوش ہوگی وہ، پتہ نہیں کب میری آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ میں نے اسے الوداع کیا اور یہ سوچتا ہوا گھر کی طرف لوٹا کہ کاش ہمیشہ ناشکری کرنے والی کچھ عورتیں کبھی مرد کے جذبات کو بھی سمجھ پاتی۔